الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المهجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بلند آواز نبی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. گونج پاک سارے مل کے پڑھو الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین. مصطفیٰ تمہارا مصطفیٰ تمہارا پیدیاں تجھ دہائی باتیں وہ مصطفیٰ آئے تمہارا پیدیاں رب یہ سجدے خدایا پیدیاں اور سچا دل چریا چھایا پہ گیا مصطفیٰ آئے تمہارا پیدیاں رب یہ سجدے خدایا پہ گیا
خدایاں بہ گئیاں آقا والوں جے گوایاں بہ گئیاں مصطفیٰ سجدے آئے خدایاں بہ گئیاں. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا و بعد درود و سلام پر کہی سیدی بدریہ محبوب کبریا شاہ روز جزا علی اکرم شفیع معظم تاجدار بدر حاصل بر کائنات فخر مولدار باعث تخلیق کائنات صدر بدر کائنات وجہ کائنات مصدر کائنات احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو بعد عزیز القدر علماء کرام نعت خانہ کی شیری کے ساتھ کی بے معافی بانی کیا معافی محمد جی نیلا کا مہمانان گرامی کی انتشام حاضری و صاحب کرام سعادتہ انتہائی فقیزہ اجتماع وسیع سنائی عظیم و شان شاہد جناب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اپنی اس جامعہ مسجد بہانے مدینہ مصطفیٰ آباد رامپور کے اندر نکال پذیرے میں انتہائی شکر گزار ہوں آج کی محفل مبارکہ دیوانیان جنہوں نے آج کی محفل مبارکہ پر تجھ کو احتشام جناب اہتمام فرمایا اہتمام فرما کے بلو رب پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بعد ذکر خیر کرنے تبو کا بغض فرمایا. اللہ رب العزت سارے احباب دے جملہ عبود دے اندر اپنی خیر و برکت عطا فرمائے. برادر مکرم برادر اکبر جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عابد حسین رضوی صاحب آپ نے محمد ارشاد فرمایا اور میں آپ احباب کی زیارت واسطے حاضر ہو گیا. اللہ رب العزت جملہ برادران اور جتنے بھی عقیدت مندان نے اللہ رب العزت سارے عدیقہ کی شان و حقیقات بارکہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. آج دی اہل پاک حضرت قاری محمد نذیر صاحب اور الحاج محمد اسماعیل ثابت شاہی صاحب کی حاضری ثابت ثواب سے واسطے رکھی گئی. اللہ رب العزت درجات بلندی فرمائے. گرامی قدر حضرات جناب حضرت محمد آصف سعیدی صاحب امام مسجد حاضہ اور جناب حافظ محمد شکیل حمدوی صاحب اور دیگر علماء ماشاءاللہ تشریف فرمانے میں تمام تشکر گزارا تشریف لگی ہے. اللہ رب العزت سارے سارے کی حاضری اپنے پاک بارگاہ کے اندر قبول فرما کے سارے سارے سے واسطے زندگی نجات بنائے. گرامی قدر حضرات انتظامیہ بندوں کوئی مخصوص موضوع اور عنوان بھی نہیں ملے ہیں بس میں اپنی ہی مرضی کے نال آیت پاک تلاوت کی تھی اس لیے ذمت کے اندر انشاءاللہ میں چند بات آپ کی گوش گزار کروں گا. 1,40,000 نبی اکرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لے کے آئے. ہر نبی کا ملاد تیرے تے میرے نبی نے سنایا. باری مصطفیٰ کے ملاد کی آئی خالق کائنات نے ارشاد فرمایا محمد الحبا حبیب الرجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. فرمایا قبلی واجہ اسی رب نے آخری رسول کے رب نے آخری نبی بانی کو تشریف لے کے آئی. عرض کی یا اللہ سارے نبی کا ملاد میں محمد سنا سکیا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں کہ میرا ملاد کون سنا سکیا. اللہ فرمایا قبلی واجہ کی ہویا تو کہ بعد نبی کوئی نہیں. سنیا بطر قرآن غلامی اتنے عطا کر دے بکاتی گلی گلی لگر لگر تجھ ملاتی یا مغفر ناس سجواد امات کتبی عالمین کا رب کون آؤ کیا دو. قبلی والا گلی گلی لگر لگر تجھ ملاتی یا مغفر ناس سجواد امات. گرامی قدر حضرات ربی الاول شریف کا ماہ مقدس جاری ہو گیا. اشہاد اپنی توفیق کے صدقے حضور کا ملاد بنا دے. اسی کے پاس حضور کا ملاد بنا کے بیٹھ گیا کہ ماہ یقین راضی ہو جاوی. گرامی قدر حضرات آج انشاءاللہ العزیز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بشان قدس کی حوالہ دینار اور معراج شریف کی حوالہ دینار آپ احباب کی گوش گزار چند گزارشات میں عرض کرام. قرآن مجید فرقان حمید آیت پاک کی عمل کی دی. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بول میرے محبوب سبحان اللہ بول میرے محبوب. عرض کی یا اللہ ہو اللہ فرمایا قبلی والے کا کھولو اس طرح بیٹھا جا بولو. عرض کی یا اللہ کی بولا. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بفضل اللہ اللہ
اللہ نے حضرت نال کی رحمت ہی اور وہ دی رحمت دے نال فبذلك فليفرحوا بس چاہیے تھا ایک تسی جشن مناؤ تسی خوشی مناؤ فرح مناؤ ہوا خیر مما یجمعون وہ بات یہ تسی جہاں جاتی بیٹھی ہو دے نال کو ہو تے بہتر ہے تسی حضرت رحمت ہو تے جشن تے فرح تے خوشی مناؤ گرامی حضرات الحمدللہ الف لام تو نیک بدناز رسیم کی چوٹی مقبول قرآن کی مسلسل نام مصطفیٰ میاں محمد بخش تاج نبی کبھی شریف رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زیدہ زبران شدہ مدہ سب شان شدید جہاریاں اپا لوٹا خبر کر رہی خاصا نفذہ بانیاں انہیں سارا قرآن مسلسل نام مصطفیٰ پر اس آیت بار کے اندر اللہ نے بنجد نے اپنے محبوب کریم کی بے مثال سے بے بنا عظمتاں کو بیان فرما لیتا فرمایا بولو تسی نہ کھولو تے ذرا پیچھے جا عرض کی یا اللہ تسی آپ بول دو اللہ فرمایا کہ دنیا والوں میری زبان نہیں بولنی کا دولت اور بات عرض کی یا اللہ تسی بول نہیں سکتے کہ ادریس ہمارے کلام سیدھے اللہ کے آدم نے ارشاد فرمایا کہ ادریس ہمارے کلام تو میرا ہے پر میں آپ نہیں ہو گیا نہ میری زبان ہے میں کوئی زبان بنا کے محمد دہنی چلا کے دیتی ہے جو تو میرا ارادہ بنتا میں بول لینا جو تو محمد عجیب کرتا محمد آپ بول لینا دے جنابی یہ کہتے حضرات زبان ایک تے روح دواری یا دو بستیاں کہتے خدا بولے دے کہتے مصطفیٰ اسی کی اللہ اسی بندے دے رہے ہیں اسا بھی دل کرتا ہے کہ اسی اپنے رب دی بولی سنیے کہ سارا رب پیٹا کو بٹھا بول دے اللہ نے ارشاد فرمایا وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او بوراء حجاب او يرسل رسولا فرمایا میری اشارہ نہیں کہ میں تمہارے نال کنیکٹ کا نام کرا ہاں کہ کبھی میرا ارادہ بنے کہ میں تمہارے نال گفتگو کرا تو بیچ کو محمد پاک کن کہہ دینا ماں کہ تمہاروں رسنا چاہتا کہ تو میری گاڑی کا جو مجھا ہوئے تو کبھی آنا آیا دے بیچ وسیعہ محمد سب پاک آیا دے جو مجھے کہ خدا عطا کر دے میں خدا عطا کر دے اللہ فرمائے گول میرے محبوبہ کوئی کہہ کے اپنی بات بھی کرے گا اسے سنی جتنی ہے گفتگو تیری اللہ کو پسند جناب یہ نظر حضرات اس ساڑھے میرے جو بچہ بولے تو ساڑھے بڑا سونا لگتا ہے بچہ دیکھتے جتنی بار بولے ماں اتنی بار کہتی پترا تیری بولی کو قربان جاما باپ اتنی باری کہتا پترا تیری بولی کو صدقے سے جاما تیری بڑا بولی تیری بولی بہنا اتنی بار آخریہ نبی کی بولی تو بلہاری کو قربان تو بجائیے کا نام بولتے رہنے والے جو تو میرے تو ہڈے نبی دے بولن دی گاری آئی نا کہ جس ماں نے صدقے سے قربان جانا سی وہ باپ کی بس جی تے اپنی بات ہوا حبیبہ دے بیٹے کا بس داری باپ بسایا سر سے کوئی نہیں بہنا بھی کوئی نہیں آسمان پر میرے باہی دے گاما بڑھائیاں ان کے روڑ کی رزقی اللہ میں بولا تے قربان کون جاوے گا صدقے دواری تے کوئی ہری کون جاوے گا جو میں بولا گا اللہ فرمائے اپنی عادت بھی تمہاری روح تے صحیح سے اللہ کو کھول تے صحیح سے ان بڑا قرآن کے اسی سارے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سوٹ والے بھائی آواز ذرا صاف صاف یہ مائک کی کہتے ہیں آواز صاف کرتے شروع ہوتا ہے میرے گلے بھی بن گئے میرے کیا ہو گیا نعرہ تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ حیدری یا علی کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا کی آمد مرحبا اونچا بولو مرحبا پڑھیے قرآن کے تو سارے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سادے دے نال تے مینوں پتہ ہے تسی سارے ماشاءاللہ پر سبحان اللہ بول دیو ایک بار اپنے ہاتھ نال دے دا ہاتھ چوک کے اونچا اونچا سبحان اللہ بولو کہ مدینہ شریف آواز چلی جاوے سبحان اللہ سیانے کہتے ہیں جیتا کھائیے جنوں یقین ہے کہ میں ساری زندگی بنے مصطفیٰ دے ٹکڑیاں دا سننی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ دعا کرنا اہل علم حضرات آمین فرمان قبول ہو جائے یا اللہ جینا سارے تو اونچا سبحان اللہ بولے اس سال رمضان شریف دے اندر اپنی امی دے نام پر کر کے آوے یا اللہ جینا تمہیں ہر چوکے اس تو اونچا سبحان اللہ بولے اس سال حج بھی کر کے آوے سبحان اللہ تیرا کی جاتا جینا اس تو اونچا سبحان اللہ بولے گے کہ اہل علم دی آمین دا صدقہ آج محفل تو گھر جاوے تے مدینے والا خوابی جہاب آوے سبحان اللہ
ذرا اس کو اونچا سبحان اللہ بولے انہاں محفل چ جیندیاں تے جاگدے سرکار دا دیدار کراؤ سبحان اللہ قرآن اللہ نے یاد نال جیوے محبت دا دیدار کروایا اللہ نے ارشاد فرمایا وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّهَا صدقے جان والی ماں کوئی نہیں قربان جان والا باپ کوئی نہیں سونے والے کو بول دے صحیح لب کھولتے صحیح کمری والا تو لب کھولتے مٹھا جا بولتے چا بولی تو دو جا کی قربان کر دے مٹھا مٹھا میرا نبی بولتے سانس کر کے جو بولے تھے تاجدار دی زبان دے وچ آٹھا کہ دو عالم قربان تیرے ایک مٹھے بولے تو سبحان اللہ دو عالم قربان تیرے ایک مٹھے بولے تو چاند من بارہ مس انوکھے بولے تو اجازت دے وہ کہ خرید تاجدار دی بارے میں ترجمہ نہ کروا کے دے میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ جو یہ سرکار دی ہوئی بات آپ نے قدم ہی جوڑ کے رکھ دیتا آج فرماتے ہیں تک سمانا اے مشری اکبر جت پچھیا اس کائنات دی ہر میٹھی چیز دی مٹھاس ایک بس ہے میرا جملہ ضائع نہ کریا تو سبحان اللہ ضرور بولیا کہ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے شعر کی تفسیر کرن لگا کہ کائنات دی ہر میٹھی چیز دی مٹھاس ایک بس ہے محمد دی میٹھی دی زبان دی مٹھاس ایک بس ہے سبحان اللہ کائنات دی ہر میٹھی چیز دی مٹھاس ایک بس ہے تیرے تے میرے نبی کی بولی کی مٹھاس ایک بس ہے جناب یہ قدر حضرات پھر جو میرا نبی بولتے بولتے آپ حباب دنال گفتگو کرنا حجی آئیتے باری آئیے میں پاس چند منٹ کا آپ حباب دنال تب سے نور کے گفتگو کرنا جو میرا نبی بولتے اتنا پیچھا میرا نبی بولتے کہ میں رب کعبہ کی قسم ہے کہ میرے نبی کی زبان بھی جو رب آپ بولتا ہے سبحان اللہ میرے نبی کی زبان بھی جو رب آپ بولتا ہے تسی آنکھوں میں اتنا بڑا دعویٰ کہ نبی کی زبان بھی جو رب بولتا ہے ایک اگلی دلیل ارد کرا دے کہ قرآن جو دلیل ارد کرا دے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کو اگر جند چپر جاوے کوئی بھی گفتگو کرے نا تے اسی پسا کی آخر ہے اے نہیں بولتا تے وچوں جن بولتا ہے سچی دسیا جے بندے جو جن بول سکتا ہے رب نہیں بول سکتا بھائی بندے جو جن بول سکتا ہے رب بھی نہیں بول سکتا ہے نا قرآن جو دین لڑ کنا اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ ایک دن سفر کر رہے اپنی بیوی حضرت صفورہ رضی اللہ عنہ کے نال سفر کرنے تے سردیاں دی خراب حضرت بی بی صفورہ کو جو سردی محسوس ہوئی نا کہ فرمان لگی حضور جس سردی کا انتظام ہو جائے سردی بڑی لگ رہی ہے اللہ کے نبی موسیٰ فرمانے میں صفورہ تو اتنے بیٹھ
کہ اس سامنے اگ بھی چل دی اگ لے کے اب سر دی اضافت کے اندر ذرا کمی ہو جائے اللہ کے نبی موسیٰ نے جو ٹوٹے قریب گئے نا جو اگ دے گول دے اللہ کے نبی موسیٰ فرماتے نے جو اگ دے قریب گیا نا فرماتے نے میں دیکھا کہ اگ ہے دعا ہوئی اگ ہے دعا ہوئی کلمہ ربانی فرماتے ہیں میں تھوڑا اور قریب گیا تے فرماتے ہیں میں دیکھا کہ اگ ہے دھواں بھی کوئی نہیں تے سیک بھی کوئی نہیں سبحان اللہ فرماتے ہیں میں دیکھا کہ دھواں بھی کوئی نہیں تے سیک بھی کوئی نہیں اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے تو تھوڑا اور قریب گیا نا آپ فرماتے ہیں میں دیکھا کہ یہ اگ کی نہیں یہ خدا کا نور ہے قدیر ایک درخت بیچوں کی آواز آئی اللہ نے اس آواز کا تذکرہ وہ قرآن میں کروایا پھر پڑھا قرآن جو اس سارے بولے سبحان اللہ اللہ نے عیسیٰ فرمایا وَمِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ رب محمد کے بیچوں نہیں بول سکتا فَمِنَ الشَّجَرَةِ أَيَّا مُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ فرمایا موسیٰ میں تیرا رب کیا بول رہا ہوں جناب یہ قدر حضرات موسیٰ کی باری آئی کہ رب درختہ بیچوں بول سکتا ہے میرا تے تیرا ایمان ہونا چاہیے تھا کہ وہ رب جناب موسیٰ دے واسطے درخت دے بیچوں بول سکتا ہے اور محمد دے بیچوں ہی بول سکتا ہے جناب یہ قدر حضرات میٹھا میرا نبی بولتا ہے میٹھا میرا نبی بولتا ہے کہ جیرے کدے نہیں نہ بولے جیرے کدے نہیں بولے جو تو آنا مصطفیٰ کی بارگاہ چ پھر انہاں نوں بھی بولنا پے ہی جاندا ہے سبحان اللہ بھی بولنا پے ہی جاندا ہے آسان کر کے عرض کرا 9 سال کا بچہ لے کے نہ مائی آگے میرے نبی دی بارگاہ چ تے بچے نوں سرکار دی بارگاہ چ بٹھا کے نہ تے لوگ آپ مکرے لے کے بیٹھ گئے تے رونا شروع ہو گئے میرے کریم علیہ السلام نے اپنی نگاہ اٹھایا تے اٹھا کے بول کے فرمایا ماں جی روتے کیوں ہو محمد کی بارگاہ کی اور بارگاہ کے تھے روتے آ کے چپ کر جاتے ہیں تے ماں جی تسی کس پہ روتے ہو تے مائی بول کے کہنے لگی کملی والے روبا نہ کی ہے نا 9 سال کا بچہ ہو گیا سونے کو روتا نہیں تے ماں مر سکی ہے تو ماں آکھے دا باپ پر سکے کہ بلو باپ آکھے سکھ پتران کی زیادی ہوئی آکھا لوگ سے آنے یہ میوہ نبیہ بھی بھیا کر عذر بہانے گرامی قدر حضرات مائی کہنے لگی کبری والے ایدیا بہنہ بول تھا کہ دینے پر بولنا کوئی میرے کریم نے فرمایا اماں جی وجہ کی تو مائی رو کے کہنے لگی کبری والے 9 سال ہو گیا سونے بلاندہ نہیں بولتا سونیا ایک بوڑھا ہی کملی والے کریم علیہ السلام علیہ بیک سے کہنے لگی کملی والے کچھ کر دے سونیا کر دے سونیا واہ بھائی تیرے مقدرات تیرے عقیدے تو سب سے جاما اسی کٹھا نبیہ لگا کے کعبہ دیکھنے جانے پر او مائی کو کعبہ گوان بھی جنا جنا سی پر مائی کعبے نہیں گئی او کعبے والے دن محروم دی بارگاہ سے آگئے کہ مائی نے بنو تے تو ہارو دسیا کبھی والا جینا نو تو عطا نہ کرے انہاں نو تیرا رب بھی تو عطا کردا ہے تے قدر کو عطا کردا رب جی نو مصطفیٰ عطا نہ کردا گرامی اندر حضرات بچہ حضور دی بارگاہ سے بیٹھا تے میرے قریب نے اپنا جدو پیاری فوق ایدی والا ہاتھ اٹھایا تے بچے نے تھوڑی دیر تھلے میرے نبی نے ہاتھ دیے اس طرح کر کے رکھیا سبحان اللہ میرا رنگ دیما اکھ وچ پا کے تکیا سو تے میرے دل دے کر گیا سو ٹکڑے میرے قریب نے جدو اکھ پا کے دیکھا تے حضور نے فرمایا پتر بولتا نہیں سبحان اللہ بولتا نہیں بچہ چپ میرے کریم نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا سرکار نے فرمایا پتر بولتا نہیں
بچہ پھر چپ جی میں تسی بھی چپ میں بچہ بھی چپ میرے کریم نے پھر حدیث کی مرتبہ فرمایا جب پتر ہو بولیا کرنا کون ہے دیوانی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ انہا فرمایا بچہ بولنا شروع ہو گیا ماہ رات آ گئی ماں نے پتر کو سینے ڈال لیا کہنے لگی میں پتر بولنا پہلے آئے جناب یہ نظر حضرات جو تو کوئی نہ بولے پھر جو تو مصطفیٰ بولنا مجھے سارے بولنے دے سارے یاد ہے نا ابو جہل ایک دن میرے نبی دی بارگاہ سے آیا تے آ کے کہنے لگا سونیا نبی ہو سبحان اللہ میرے نبی نے فرمایا ہاں میں اللہ دا آخری رسول سے خدا دا نبی دا خدا دا مطلوب بن کے آیا کہنے لگا اچھا میرے نبی نے فرمایا ہاں کونین والی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اتنا فرمایا تے ابو جہل نے اپنی مٹھی نبی پاک دے اگے کی تے مٹھی اس طرح بند کر کے حضور دے اگے کر کے نہ تے کہنے لگا جے وہ نا نبی جے وہ تے دسو میری مٹھی وچ کی ہے دسو میری مٹھی وچ انہاں لوکاں دے واسطے راہ عمل ہے کہ جڑے کہندے نے کہ نبی دا کلمہ پڑھ کے پھر کہندے نے کہ نبی دی دیوار دے پیچھے دا علم نہیں وہ جلیا اتنا تے ابو جہل نو بھی پتہ سی کہ ہوے نبی تے 10 سات دا مٹھی وچ کی ہے ابو جہل نے آکھیا سی نا کہ جے او نبی پھر دسو کہ مٹھی وچ کی کریم نے مسکرا کے فرمایا چاچا جی بیٹا دی نبوت ہوئے کہ میں دسا مٹھی وچ کی ہے ابو جہل کہنے لگا پھر سونیا نبوت کی ہے میرے کریم نے فرمایا چاچا جی نبوت تے اے بنا کہ جیڑی چیز تہاڈی مٹھی وچ او بول کے دسے میں تو نہ سبحان اللہ بول کے دسے میں دونا ابو جہل کہتا پھر میں دیکھیا ابو جہل کہتا پھر میں دیکھیا کہ مٹھی میری قبضہ میرا تے مکان دے نال جو اپنی مٹھی میں لگایا تے لکڑیاں بھی میریاں تے کلمہ محمد دا بیاں پڑھ دیا نے سبحان اللہ محمد دا بیاں پڑھ کے آخریاں نے ہے تے اسے بھی پتھر پڑھتے ہونے تے کیویں دا پتھر ہے جناب یہ قدر حضرات او نظر تصور تخیل جو انہاں پتھراں کو پوچھئے تو ہاڈے کی برادری کدی بولی نہیں آج کے لئے بول پہ پتھر ای بولن یہ کہ وہ جو اسی کدے نہیں بولے اور وہ غیلت مند مدینہ جنہ محمد دی عزت مار بھی نہ بولے وہ جنہ محمد دی عزت نبور سواری نہ بولے وہ کہ غیرت مند نہیں نا وہ جتے اسی نہیں بول دے پر جو آب نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی عزت و نبور دی ماری پھر اسی بھی بولی پہنے پھر اسی بھی بولی پہنے جناب یہ قدر نظرات میں یہ ترجمہ انجل کران گا کہ او پتھران تو کلمے جاندائے سکیاں کھجورا اٹھا جاندائے اسی مثال کے میرے نبی کی نام بند اپنی اکھیوں میں بند کر کے ہتھیاں میں بلند کر رہا ہوں اس طرح کر کے سارے طرف پتھران تو کلمے برا جاندائے تو سکیاں کھجورا اٹھا
کلمے پر آ جاندا ہے سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے ڈبے ہوئے میرے تلا جاندا ہے تے گنگیاں دی گلاں آ جاندا ہے جناب یہ قدر حضرات حدیث پاک کی چاہتا ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ سے جبالی گلی جو جا رہے سرکار مدینہ سے جبالی گلی جو جا رہے تو میرے نبی دے صحابہ کرام بھی سرکار دے نال جا رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ کرام کبھی سجے تے کھڑے کھڑے ہو رہے میرے نبی نے فرمایا صحابہ خیر ہے یا رسول اللہ مدینے دی گلیاں جو کسی دے رون دی آواز پہ ہوتی پر حضور رون والا نظر نہیں آ رہا میرے قریب نے فرمایا صحابہ کے ہاتھوں تے میں دساں کون پیار ہوتا ہے ہاتھوں تے میں دساں کون پیار ہوتا ہے عرض کی جو سنیا حکم ہوئے میرے قریب نے فرمایا صحابہ رون والا کوئی مثال نہیں رون والے دو پتھر نے ایک پتھر رو کے دوسرے پتھر پہ کہنے کہ میری جاتی والی یار دے قدم تو چوبے سارا ہوتی والی یار دے قدم میں چوڑ سبحان اللہ والی یار دے قدم ہے میں چکنے لے وہ پتھراں تو قلبے پر آ جاتا ہے وہ گنگیاں تو گلاں کرا جاتا ہے وہ ڈبے ہوئے میرے تلا جاتا ہے وہ سکیاں کھجوراں وہ گا جاتا ہے گرامی حضرات جو مطلب سے کچھ دے ہی بحث کرنا سے ایک اللہ تا بلوانے میں اپنے موضوع پر آ جاؤں بس اللہ فرمائے بخاطر اللہ جو تو اللہ دا فضل ہوئے وابی رحمتی اور ہوتی رحمت ہوئے حبی زاری فرفت یفرہون پھر تو سب خوشی منانی کی جشن منانا ہے اللہ انہیں یہ نہیں فرمایا کہ فل یرکعون رکوع کرو یا سجدے کرو اللہ نے یہ نہیں آکھیا اللہ فرمایا فل یفرہون جشن مناؤ جشن مناؤ پتہ چلیا اے جڑا اج اسی رام پور دی مسجد جا کے سرکار دے آب کا جشن پہ مناتے ہیں نا یہ سانو کسی اور نے نہیں بٹھایا سانو اللہ دے قرآن نے بٹھایا ہے سانو اللہ دے قرآن نے بٹھایا ہے مصطفیٰ دے فرمان نے بٹھایا ہے جناب یہ قدر حضرات اللہ نے فرمایا کہ جو تو فضل کرام تے رحمت کرام پھر تسا جشن منانا ہے اور ذرا ہن اللہ دا قرآن پڑھیے تو پتہ چلیے کہ اللہ دا فضل کون ہے تے خدا دی رحمت کون ہے میں پھر پڑھا قرآن تے تسی بولو سبحان اللہ اللہ نے عیسیٰ فرمایا اے نبی أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا الله فرمائے میرا صدق بڑا فضل آ گیا میرا فضل کبیر آ گیا ابھی قدر حضرات کی دیا اللہ میرا فضل کبیر کون ہے اللہ فرمایا بفضل کبیر عیسیٰ فرمایا میرا کالی والا میرا فضل کبیر ہے ابھی کی دیا اللہ میری رحمت کون ہے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین عیسیٰ فرمایا دنیا والے تیرا فضل بھی کملی والا ہے میری رحمت بھی کملی والا فضل بھی میرا کملی والا تو میری رحمت بھی میرا یہاں کملی والا جناب یہ قدر حضرات پتا چلیا کہ یہ جناب فضل تے رحمت کا تذکرہ ہوا ہے نا ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے فرمایا کہ جو تم فضل تے رحمت کرام پھر تو ساتھ جشن منانا ہے صحابہ کرام تشریف فرما کے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم اچانک صحابہ کرام کے درمیان تشریف لے کے آئے میرے نبی نے فرمایا صحابہ جی یا رسول اللہ فرمایا کی پہ کر دے ہو سبحان اللہ کی پہ کر دے ہو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ اسی اللہ دا شکر پہ ادا کرنے اسی اللہ دا شکر پہ ادا کرتے میرے نبی نے فرمایا صحابہ اس بات کی اللہ دا شکر پہ ادا کرتے ہو کہ یا رسول اللہ سے اللہ کا شکر بھی ادا کیا ہے کہ اللہ نے سانو اپنا محبوب عطا فرمایا ہے سانو اپنا محبوب عطا فرمایا ہے نبی پاک نے اتنا سنیا نا تے صحابہ کے نام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو اتنا اچھا تے حضور مسکرائے جس کے عادت نے فرمایا صحابہ سچی بات ہے سچی گل ہے آسان کر کے ہر طرح کے انبیاء
دی جماعت تو بعد کائنات کی میری سب تو سچی ترین جماعت ہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہے کہ میرے نبی کے صحابہ تو لوگوں جیسے صحابہ سچی بات ہے یا رسول اللہ سچی گل ہے میرے نبی پھر ایتھے ٹھہرے نہیں میرے نبی نے فرمایا صحابہ میں قسم زندے ہو تجھ باقی میرا اللہ کا شکر بھی ادا کر دو یا رسول اللہ عظیم بات کہ اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں میرے کریم نے فرمایا صحابہ تسی زمین تے بیٹھ کے او دا شکر بھی ادا کر دو عرشاں تے سبحانو ویکھ کے بڑا ہی راضی پیا ہوتا ہے او بڑا ہی راضی پیا ہوتا ہے جناب یہ قدر حضرات قرآن نے بھی دسیا کہ جو فضل تے رحمت ہوئے پھر تساں جشن منا رہے مصطفیٰ نے فرمان کہ صحابہ کرام کے کردار نے بھی دسیا کہ جب فضل تے رحمت ہوئے پھر تساں جشن منا رہے میں پیش کروں گا کہ اللہ کا قرآن بھی یہی آخر ہے مصطفیٰ کا فرمان بھی یہی آخر ہے کہ مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا گیا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا گیا جیتا جیتا ایمان میرے کملی والا آیا او کوئی ہاتھ دل کرے مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا گیا مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا گیا جیبل فضل میرے کرام دے چنچ چلے آیا بنا دے لال دار بھائی چنچ چلے آیا بنا دے لال دار جیتا جیتا ایمان کرے چنچ چلے آیا بنا دے لال دار مٹ گیا دنیا تراتا دیا چنچ چلے منا دے لال دار مٹ گیا دنیا تراتا چل چلے آمینہ دے مٹ گئیاں دنیا تو راتا گرامی یہ قدر حضرات پتہ چلے کہ جرا فضل تے رحمت اللہ ایک قبری گواتے دی ذات ہے ان بس میں آپ باب لوگ یہ دس دے ماں کے فضل تے رحمت تے کملی والے دی ذات ہے تے سونا فضل تے رحمت کردا کی میرے سبحان اللہ سونا فضل تے رحمت کردا کی میرے گرامی یہ قدر حضرات ہن حضور دا فضل کیسے تے میرے نبی دی رحمت کیسی اللہ رب العزت نے ساتھوں جمعے دا دن عطا فرمایا ساڑی عبادت دا دن خاص جرا کو جمعے والا ہوتا ہے مجھے سارا زندگی تے سارا ساز بچا عبادت کرنی ہے لیکن جرا خاص دن کو جمعے دا دن اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جمعہ مسلمانوں دی عید دا دن ہے اج میری سوال کرتے ہیں عید تے دو ہی نہیں اسلام دے اندر ایک عید الفطر تے ایک عید الاضحیٰ یہ جشن عید میلاد النبی سنیا آپ ہی کو بھی کر لیں میں آخیا کہ آسان کر کے عرض کرا 3 سال بعد عید نہیں پہ جا جدی میرے نبی نے فرمایا کہ تمہاروں میں ہفتے بعد عید دے کے چلا جمعہ مسلمان کے بعد عید کا دن میرے نبی نے بنا دیتا گرامی یہ قدر حضرات اللہ نے مسلمانوں کو جمعے کا دن عید کا بنا کے دے دیتا تھا خاص عبادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن اسی طرح ہی اللہ رب العزت نے ہفتے کا دن یہودیاں کو عطا کیتا تے اتوار کا دن عیسائیاں کو عطا کر دیتا یہودی بڑی بگڑی ہوئی قوم اور اللہ کی ڈاٹی دی قوم ہے یہ او قوم جے دے واسطے بندو سلوا پاک دے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں انہاں دے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سنے لباس پیدا ہوتا ہے جو جو بچہ بڑا تے جوان ہوئی جاتا ہے جو لباس بھی بڑا تے جوان ہوئی جاتا ہے یعنی اتنی مسلم یہودی قوم اللہ دی لاڈلی قوم تے خدا نے کرے لاڈا تے لال پا لیا
اللہ نے ایک دن انہاں دے واسطے حکم جاری کر دیا کہ تساں ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ یاد رکھتے ہیں کہ یہودی قوم سی نا، جڑی اسرائیل قوم بنی اسرائیل قوم سی، یہ مچھیرے سارے یہ مچھلیاں پکڑتے سن تے مچھلیاں کا شکار کرتے سن۔ خدا نے حکم دیا کہ تساں ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں، ہفتے والے دن دی تساں چھٹی کرنی۔ جب اللہ نے سانو حکم دیا نا کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، واضح بھی پئی کہ جمعے والے دن اللہ کے ذکر پر لوٹ کے آؤ تے اپنی بیت خرید و فروخت چھوڑ کے آ جاؤ۔ اور جو وقت نکالے اسی نہیں چھوڑتے، اور میں تو ہاتھوں اصل لگاؤ فضل سے رحمت قبری وعدہ نہیں کرتے۔ جناب یہ حضرات اللہ نے یہودیاں کو حکم دیا کہ تساں ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں۔ جناب یہ قدر حضرات ہم جو یہودیاں نے دریا یا دہرا تے جا کے دیکھیا نا کہ ہفتے والے دن سانو حکم ہوا کہ اساں مچھلیاں نہیں پکڑنیاں، تے پورے ہفتے دے وچوں ہفتے والے دن دریا اتنیاں مچھلیاں کہ مچھلیاں اپنا منہ باہر کر کے انہاں کو کھاندیاں تے مچھلیاں تے دل ڈولدے کہ اتنیاں مچھلیاں تے پکڑنیاں بھی نہیں۔ سیانے بیٹھ کے میٹنگ ہو گئی کہ یہ طے پہ گیا کہ تسی اس طرح کرو کہ اپنے گھر دے اندر ایک ٹرالی نکال دو، ایک ہاؤس بنا دو، ہفتے والے دن تساں مچھلیاں نہیں پکڑنیاں، جڑی ہاؤس کے کنارے تے ہاؤس کے نالی دے وچوں مچھلیاں تہاڈے گھر تک پہنچ جاون تو ہفتے والے دن نہ پکڑیا جی تو بعد والے دن پکڑ لیا جی۔ ہفتے والے دن کا مطلب بھی ہو جائے گا کہ بعد مچھلیاں بھی پکڑ لیں، لیکن خدا سے خدا سے انہوں پتہ سی کہ میری حکم ادھوری پہ کر دے۔ گرامی اللہ حضرات جس خدا کے حکم دے نال مچھلیاں ہفتے والے دن انہاں یہودیاں دے گھر آیا، اس کے خدا کے حکم دے نال کے بعد والے دن پھر واپس چلیاں گئیاں۔ اور حضرت غالباً قاضی ثناء اللہ مانی مفتی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یا مفتی احمد یار خان نعیم گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں دوواں دے وچوں ایک فرماتے نے کہ وہ جڑیاں مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے ایک کوئی دریا دے وچ آندیاں سن، وہ ہفتے والے دن اس مچھلی کی زیارت آندیاں سن۔ اس مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ السلام واسطے سے سبحان اللہ جس مچھلی کے پیٹ کے اندر 40 دن اللہ کے نبی یونس قیام کرن، مچھلیاں اس مچھلی کی زیارت جس آ سکدیاں نے جس عاملہ دے شکم دے اندر 9 ماہ میرا قبری والا واسطہ ہوئے، اس ماں دی کی عظمت ہوئے گی، اس ماں دی کی عظمت کی شان ہوئے گی۔ گرامی قدر حضرات اللہ نے فرمایا کہ بس تساں گرامی قدر حضرات اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بس تساں ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنیاں۔ انہوں نے خدا کی حکم قبول کی، بس تدبیر ایسی بنا لی کہ خدا کی قدرت کو گوارا نہ ہویا۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، میں پڑھا قرآن کے پھر اسی سارے بولو سبحان اللہ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ نے فرمایا بنی اسرائیل والے مگر بندے خنزیر بن بنی اسرائیل والے خدا کے حکم کی نافرمانی کی تھی، اللہ نے انہاں دی شجاعت مار کے رکھ دیا۔ اب شام کو کر دے اور تے واپس آؤ، اپنے آنے دے آگے کھڑا ہو جاؤ، اکھیاں بند کر کے یاد کرو میں ساری زندگی تیرے گناہ کرتا رہا، میں سنا ہے یہ شام تک تیرے گناہ کیتے، اپنی ساری زندگی دے گناہ یاد کر کے اپنی اکھیاں کھول کے آئینہ دیکھ لو، جیسے بھی صورت آئی بدلی سمجھی خدا بھی کملی والے داؤ، کیونکہ رب تیرے تے میرے بلنے کیا دیکھ داؤ، کہ تو یارو یاد آئے پیار داؤ سبحان اللہ۔ اسی لکھاں گناہ اپنی زندگی چکر بیٹھے ہیں پر آج ساڑھی صورت نہیں بدلی۔ فضل نہ قبلی والے دا کریم دا فضل آسان کر کے حد کرا جی میں تے میرے تے تو ہڈے کم نے نا آسان کر کے حد کرا نا دو جگہ آج اسی پہ کر رہے ہیں، ہر چیز جو ملاوٹ آسی کر رہے ہیں۔ میرا ایمان ہے کہ عذاب سارے گناہ ویک ٹوڑ پہنے رب دی بارگاہ جو پر رب وحدہ دی قسم میں محمد خضرہ دی ہریالی ویک پھر وہ واپس چلے جاتے۔ فضل نہ قبلی والے دا تیرے تے میرے پہ عذاب نہیں آ رہا، پچھلیاں قوم عذاب مانگنیاں بھی نہیں تے آ جاتے رہے۔ آسان کر کے عرض کرنا ابو
جال آئے ایک دن میرے نبی کی بارگاہ چتے کھا کے کہنے لگا سونے رسول ہو؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں رسول اللہ. کہنے لگا جے ہو نبی اپنے رب دی بارگاہ چ عرض کرو نا کہ اللہ کہ میرے تے پتھراں دی بارش کروا، میرے تے پتھراں دی بارش کروا. بڑا بڑا چیلنج اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیتا، دے دیتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان پر دیکھا تے اپنی اللہ ایک کہتا پتھراں دی بارش کرا. اللہ نے فرمایا کہ کملی والے میں پتھراں دی بارش تے کر دے گا. فامطر علینا حجارۃ من السماء ابدنا بعذاب علیم وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. اللہ فرمایا کملی والے پتھراں دی بارش کرن نوں میں کر دے ماں، پر کملی والے انہاں ول دیکھاں کہ تیرے ول دیکھاں، انہاں ول دیکھاں کہ تیرے ول دیکھاں. کملی والے جے انہاں دے کرتوتاں ول دیکھاں تے پھر میں پتھراں دی بارش کر دے ماں. پر کملی والے جے وچ واسطہ تو ہوے تے پتھراں دی بارش آ جائے تے سونے دی رحمت دی چٹی چادر تے داغ لگ جانا ہے. جناب یہ قدر حضرات میں دسنا سی چاہنا کہ پچھلیاں امتاں میں عذاب نہیں منگے تے آ جاتے ہیں. یہ منگتے نے پھر بھی نہیں آتے، یہ منگتے نے پھر بھی نہیں آتے کیونکہ فضل نہ پیچھے کملی والے دا. میرا بھی قدر حضرات میں تے اے ترجمہ ہی کرنا گا کہ فضل رہ بھولنا اور کیا چاہیے، فضل رہ بھولنا اور کیا چاہیے. اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے. پتہ چلے فضل قدری والے دا کہ آج تیرے تے میرے تے عذاب نہیں نہ آ رہی فضل قدری والے دا. پھر قبری والا عجت فضل کر دے. گرامی قدر حضرات ہم اختصار سے ناد عرض کرا کہ بس حضور رحمت کی میں کر دے، میرے سرکار رحمت کی میں فرما دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف فرما تے کون ہے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چ ایک نوجوان آیا تے نوجوان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے آ کے بیٹھ گیا تے کہا یا رسول اللہ میں گناہ کر کے آیا، سوچا میرے تے حد لاؤ تے پھر پاک کرو. میرے قریب میں جو نوجوان میں دیکھا نا تے سرکار نے اپنا چہرے اندر سے میرے نبی نے اپنا چہرہ کر لیا. میرے قریب میں جو سچے پاسے اپنا چہرہ مبارک دیا تے وہ نوجوان اٹھ کے نا تے سرکار دے سچے پاسے آ گیا تے کہنے لگا یا رسول اللہ میں عرض کرنا میں گناہ کر کے آیا تو میرے تے حد لاؤ میرے پاک کرو. میرے قریب نے اپنا چہرہ کھبے پاسے پھیر لیا. توجہ ہے بھائی، ادھر تھک گئے ہو تسی. میں بس آخری بات کر رہے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ اختتام پر لگ کے جانا. گرامی قدر حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ انور کھبے پاسے پھیر دیا. وہ نوجوان سرکار نے کھبے پاسے آ گیا تے پوچھ رہا تھا یا رسول اللہ میں گناہ کر کے آیا تے حد لاؤ تے یا رسول اللہ مجھے پاک کرو. اچھا آسان کر کے عرض کرا گناہ رب تک کیتے تے معافی مصطفیٰ دی بارگاہ چ ڈے بنائے. سبحان کملی والے دا رحمت کملی والے دی. گرامی قدر حضرات میں تے طرح کی جی پیش کرا کر رب دا گناہ گار جے کر لے نبی رو یاد کہ رب دا گناہ گار جے کر لے نبی رو یاد رحمت حضور دی تبے آ میں بچا لوا. رحمت حضور دی تبے آ میں بچا لوا، آ میں بچا لوا. رحمت حضور دی تبے آ میں بچا لوا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے سورج میں دیکھا تے سورج غروب یا ہوئے تے نبی پاک نے فرمایا بلال
جی یا رسول اللہ، فرمایا اذان دو۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے مغرب کی اذان پڑھی تو میرے نبی نے جماعت کروائی، سرکار نے جو جواب کروائی نا تو نوجوان نے میرے نبی نے بغیر نماز پڑھی تو حضور نے جو سجدے سے کھبے سلام کیا تو نوجوان پھر اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے اٹھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں عرض کرتا یا رسول اللہ، میرے نبی نے فرمایا جی عرض کرتا یا رسول اللہ میں عرض کرنا گناہ کر کے آیا تے حد لاؤ تے میرے پاک کرو۔ میرے کریم نے فرمایا جی وہ رب تیرے گناہ نو ظاہر نہیں پہ کرتا تے تو کیوں پہ کرتا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ فکر کر کے گناہ کر کے آیا تے حد لاؤ تے میرے پاک کرو۔ سرکار نے فرمایا نماز پڑھی یا رسول اللہ پڑھی ہے؟ میرے کریم نے فرمایا کدے مگر پڑھیا؟ کہنے لگا حضور میں تو ہاڈے مگر نماز پڑھی ہے۔ کریم نے مسکرا کے فرمایا نماز محمد مگر پڑھیا، ایک گناہ دی معافی لین آیا صاحب اپنی تیری زندگی میں سارے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، تیری زندگی میں سارے گناہ کو معاف فرما دیتا۔ جناب یہ قدر حضرات رب لا گناہ گار جے کر دے نبی کو یاد بس نسبت حضور دی کبے آ میں بچا دوا۔ میرے نبی نے اتنا فضل کائنات کیتا اتنی رحمت میرے نبی نے کی تھی۔ اج انہاں امتیاں نو خیال کرنا چاہیے نا جنہیں کہتے ہیں میلاد بنانا کتنے لکھیا کتنے لکھیا۔ تو سان کرنا نہیں، بحث نہیں کرنی، بس ایک کوئی گل کرنی ہے جن جن نصیبہ سے میلاد بنانا لکھا ہے وہ اج بھی بنا رہی ہے، انہیں قیامت تک بنا دیے رہنے ہیں۔ جناب یہ قدر حضرات کیونکہ مصطفیٰ نہ ذکر نہ رکنا ہے نہ کبھی رکیا سی، قیامت تک ہی نہیں جاری جو ساری رہنا ہے کیونکہ وہ ذکر خدا نے آپ بلند کیتا۔ ورفعنا لک ذکرک دی مور لگا کے آخیا قبلی والیا تیرا ذکر میں بلند کرنا، میں تیرا ذکر پہ بلند کرنا۔ ورفعنا لک ذکرک، یا رسول نبی دا میلاد کیوں کہ بناوت تیرا جی کرتا، میں آسان کر کے عرض کرنا میلاد شریف چونکہ قریب آ گیا، آخر تے میں تہاڈی تیاری کروا دیواں تے میلاد منانا کیوں منانا ہے تے کیویں منانا ہے، یہ تے کیوں منانا ہے۔ اس کا تسی مشاہدہ کرتے ہیں، سارے مشاہدہ کیتا ہوئے گا۔ کوئی فروٹ دی کوئی دکان یا کوئی ریڑی لگی ہوئے نا تے اسی کو 10 درجن کیلے لے لئیے یا کوئی 5-10 کلو سیب لے لئیے تے دکاندار کو سانو ایک گلیا سیب یا ایک گلیا کیلا وچ پا دے نا تے اسی دکاندار کو کہنے ہیں کہ اپنا سودا گلیا تے ساریا واپس لے، اساں تینوں پیسے کھڑے دیتے نے، سانو سودا بھی کھڑا کری۔ یار تے میں 10 درجن یا 5-10 کلو دے اندر ایک سیب گلیا ساریا برداشت نہیں کرتے۔ اس کملی والے دا میلاد کیوں نہ منائیے جنہیں تیرے بڑے بڑے یہ سارے گلے سرے چولی والے تے آکھیا یا اللہ یہ سارے گلے سرے مینوں دے دے، انہاں تے میں ایک دی کرم دی نگاہ کراں گا کہ انہاں دے وچ شامل ہوندیاں نبی دی دعاواں کر دے رہے گے۔ سبحان اللہ۔ میلاد کیوں نہ مناون دینا چاہیے۔ گرامی یہ قدر حضرات اس نبی دا میلاد کیوں نہ منائیے؟ میں تے تسی سجدے سے جا کے کہنے ہیں سبحان ربی اللہ، سبحان ربی اللہ، میرے رب تو بڑی پا کے تو بلندے اس نبی دا میلاد کیوں نہ منائیے جڑا سجدیاں دے وچ بھی جا کے آکھدا ہے امتی 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 سبحان اللہ، سجدیاں دے وچ بھی جا کے تینوں تے میں یاد کردا ہے، جڑا پہلے دے تینوں یاد کردا ہے۔ جناب یہ قدر حضرات آخر دے